کہنے کا کیا مقصد ہے؟ عمر کے اس حصے میں آپ ماں باپ ہیں، بچوں کو سنبھالیں، بچوں کو بتائیں، ان کو کھانے کے آداب سکھائیں، ان کو بیٹھنے کے آداب سکھائیں، ان کو سلام کرنے کا طریقہ سکھائیں، ان کو گھر میں آنے جانے کے آداب سکھائیں، ان کو اپنے کام کرنا سکھائیں، اور وقت نکال کر ان کو دین کی باتیں، اللہ کی توحید کے بارے میں، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے بارے میں، اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا اولاد نو 3 چیزاں سکھا دو، حضور کا فرمان، اور میرے اس تعلیم و تربیت کے ٹاپک کا کلائمیکس ہے۔ 3 چیزیں سکھا دو۔ پہلی چیز حب نبیکم، ہائے ہائے ہائے، ٹاپ آف دا لسٹ۔ مایا اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، ان کے دلوں میں آقا کریم کی محبت ڈالو، ان کے دلوں میں نبی پاک علیہ السلام کا عشق پیدا کرو۔ وہ پھر صرف لیکچر دین نال نہیں پیدا ہوندا، توجہ طلب نقطہ، سمجھ آ گئی؟ ان کو واقعات بتائیں، ان کو نبی پاک علیہ السلام کی شانیں سنائیں، ان کو نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف بتائیں، حضور کے معجزات بتائیں، نبی پاک علیہ السلام کے خصائص بتائیں، نبی پاک علیہ السلام کے معجزات، کمالات، حضور کی عنایات، حضور کے اوصاف، یہ اپنے گھر میں ذکر کریں، بتائیں بچوں کو کہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام، یہ جڑ ہے۔ اور میں تو اس میں بھی کلیئر ہوں، جسے نبی علیہ السلام کی محبت اور عشق نہیں ہے نا، اسے صحیح معنوں میں رب کی محبت بھی حاصل نہیں ہوتی ہے، اسے رب کی معرفت بھی حاصل نہیں ہوتی ہے، اسے آپ یوں کہہ لیں جسے عقیدہ رسالت کلیئر نہیں ہے، اسے عقیدہ توحید کبھی کلیئر ہو سکتا ہی نہیں، کبھی ہو سکتا ہی نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، حضور کی آل کی محبت سکھاؤ، ان کے خمیر میں ڈالو، ان کو بتاؤ علی کی شان کیا ہے، ان کو بتاؤ حسن کی شان کیا ہے، ان کو بتاؤ حسین کی شان کیا ہے، ان کو بتاؤ امام زین العابدین کا مقام کیا ہے، اور ان کو بتاؤ کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان کیا ہے، کیا عظمت، حضور کے ازواج مطہرات، حضور کے صحابہ، خلفاء، ان کا ذکر کیا کرو گھر میں۔ تو اے کدی ٹیسٹ کرن لئی اے کھلو کے میرا جا بندہ کدی انٹرویو کرے نا جناب، سمجھ آ گئی؟ ایویں صرف انہیں ہی پوچھنا شروع کرے، انہیں ہی سوال کر لوے کہ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی ہیں اور سب سے لاڈلی بیٹی کون ہے، حسن حسین۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، اور ان سب چیزوں کا تعلق تربیت کے ساتھ ہے، ان ساری چیزوں کا تعلق تربیت کے ساتھ ہے۔ اور پھر جب یہ چیز خمیر میں ڈال دیں گے، سمجھ آ گئی؟ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر عمارت کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس بلڈنگ کو ثریا آسمان تک بھی لے کے جاؤ گے نا، وہ ونگی جیسے جتنی لے جاؤ گے ٹیڑھی جائے گی۔ یہ جو 10 سال ہیں، 12 سال ہیں، یہ گولڈن ٹائم ہوتا ہے کسی بھی بچے کی زندگی کی تربیت کے لیے، ان کو یہ چیزیں سمجھانے کے لیے۔ ہم دنیا کا تو سارا ہی سکھاتے ہیں نا، ہر کوئی سکھاتا ہے یار، اس میں تو کوئی برائی نہیں، وہ بھی سکھانا چاہیے، لیکن ان کے ساتھ ان کو یہ بھی تو بتانا چاہیے۔ اور روک ٹوک جو ہے، میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا، یہ تربیت کا حسن ہے۔ روک ٹوک آسن طریقے سے، محبت کے انداز کے ساتھ، اور صرف بتانے سے نہیں ہوگا، عملی نمونہ بننے سے ہوگا۔ بھئی ہر ماں باپ چاہتا ہے نا کہ اس کی اولاد اس کی خدمت کرے، عزت کرے، تکریم کرے، کون نہیں چاہتا؟ آج میجورٹی آف مسلم کا پرابلم ہی یہی ہے۔ میں نے بالکل آپ کو بتایا کہ آنے والی نسلیں ہاتھوں سے نکل رہی ہیں۔
ان کی زندگی اور ان کے معاملات ہاتھوں سے جا رہے ہیں، اور وہ پھر کس کے حوالے ہو رہے ہیں، کس کے سپرد ہو رہے ہیں، کس کے حوالے ہو رہے ہیں؟ موبائل کے حوالے۔ ماں باپ بھی پیچھے، استاد بھی پیچھے، انسٹیٹیوشنز بھی پیچھے، تعلیمی ادارے بھی، سارا کچھ پیچھے، موبائل سب تو آگے۔ اس لیے اس حوالے سے بھی ماں باپ کو بالکل اویئر رہنا چاہیے۔ اس کے اوپر کبھی وقت ملا تو میں موبائل اور اس کے استعمال پہ پورا جمعہ پڑھاؤں گا، اس کے استعمالات پر، کہ اس کے کیا آداب ہیں، کیسے اس کو استعمال کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ آج کل یہ ایک عام بات ہے ماں باپ کی توجہ کے لیے، بچہ رو رہا ہوئے نا تو انہوں موبائل تے گیم لا کے نا کہنے چل پتر کھیڑ دا رہو۔ کیا خیال ہے جناب؟ اماں جڑی ہے اس اپنا ڈرامہ کھول لیا، سمجھ آ گئی، پتر اپنی گیم لگے پہ، سمجھ تو اپنی جگہ رہو، سن اپنی جگہ مست رہن دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جب یہ چیزیں کسی جگہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں، سمجھ آ گئی، پھر جدوں ایک ٹائم آندا نا، ادوں تو بچہ تنگ کر رہا، اور تنگ کیا کر رہا ہے، رو رہا ہے، تو وہ سائلنٹلی آپ سے موبائل نہیں مانگ رہا، وہ آپ کی توجہ مانگ رہا ہے۔ وہ آپ سے موبائل نہیں ڈیمانڈ کر رہا، وہ آپ کی توجہ مانگ رہا ہے۔ وہ آپ کو چاہ رہا ہے کہ جناب مجھے یہ چاہیے، یا مجھے یہ پریشانی ہے، یا مجھے یہ۔ اب کیا کیا آپ نے بجائے اپنا وقت دینے کے، بجائے اپنی توجہ دینے کے، بجائے اس کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ قائم کرنے کے، آپ نے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا۔ تو پھر جب آپ نے تو ٹائم آیا نا، مفتی صاحب بچے کہنا نہیں مندے، بچے آنکھیں چ نہیں، بھائی آنکھیں جدو کرن دا ٹائم سی ادوں کتے سو؟ سمجھ آ گئی؟ جب قریب کرنے کا ٹائم تھا، جب نزدیک کرنے کا ٹائم تھا، اس وقت کہاں تھے؟ اس وقت تو کسی اور کے سپرد کیا، اور اب جب اس کے اندر اپنی قوت فیصلہ پیدا ہو گئی ہے، اب وہ پلٹ کے آنے والا نہیں، ختم۔ اب وہ میچور ہو گیا ہے، اب اس کے اعصاب، اس کی سوچیں مضبوط ہو گئی ہیں، اس کے دماغ میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے۔ ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی خدمت کرے، اس کی عزت کرے، سمجھ آ گئی؟